رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹڈی آف سلیکٹڈ سورہ میں آج ہم سورہ تغابن کی آخری 4 آیات پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، 5 آیات تقریباً، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس گھنٹے میں اگر ہم ان 5 آیات کو ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا یہ 4 صورتوں والا جو ایک کورس تھا یہ مکمل ہو جائے گا۔ ورڈ بائی ورڈ شروع کرتے ہیں۔ کچھ پارٹیسپینٹس ابھی کم ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جوائن کر لیں گے ان دا مین ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ سب جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اس کو ہم کافی دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ انا، بے شک، من ازواجیکم و اولادکم، من حرف جر ہے اور ازواج زوج کی جمع ہے، اور یہ حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے ازواجیکم بن گیا، ہونا چاہیے تھا ازواجکم، اور ازواجکم اٹ سیلف جو ہے وہ کیا ہے؟ ازواجکم اٹ سیلف جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی جو ہے اس سے پہلے حرف جر آ گیا، جس کی وجہ سے جو مرکب اضافی کا پہلا اسم تھا وہ حالت جر میں چلا گیا، ازواجیکم بن گیا ازواجکم کی بجائے۔ وَأَوْلَادِكُمْ، وا کی وجہ سے من آگے بھی ایکٹ کر رہا ہے، حرف جر آگے بھی ایکٹ کر رہا ہے، اولادکم تھا اولادکم، یہ اولادکم بن گیا، حرف جر نے اولاد کو بھی مجرور کر دیا، حالت جر میں چلا گیا، تو اولادکم، اور اولادکم جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ عدوً، عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدوً دشمن، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم پس بچو ان سے، یعنی محتاط رہو ان سے، بی ویئر آف them، فاحذرو تم سب بچو، محتاط رہو، ہم ان سے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا بے شک، من ازواجکم و اولادکم تمہاری ازواج میں اور تمہارے اولاد میں، یعنی تمہاری ازواج میں اور تمہاری اولاد میں کیا ہیں؟ عدوً دشمن بھی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم پس محتاط رہو۔ اچھا، اس میں ایک لفظ عدو آ رہا ہے، اور یہ عدو کا جو ورڈ ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ ورڈ حالت نصب میں ہے، اس کو، اس کی ریزن کو اگر آپ تلاش کریں تو حالت نصب میں ہونے کی کوئی وجہ ہمیں نظر، خاص وجہ نظر نہیں آئے گی۔ نارملی حالت نصب میں کب جا رہا ہوتا ہے اسم؟ ہم نے 5 کے قریب ریزنز پڑھی جو جو فعلیہ جملے میں حالت نصب کی ہوتی ہیں، اور اس جملے میں آپ دیکھیں تو فعل استعمال نہیں ہو رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بس یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب آگے جو ہے وہ انا من ازواجکم و اولادکم عدو، بے شک تمہاری
ازواج میں اور اولاد میں دشمن ہے، یہ فعلیہ جملہ نہیں ہے. انا ہے تو انا میں آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ انا اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، سوری منصوب کر دیتا ہے، اور وہ انا کا اسم کہلاتا ہے. یہاں پہ عدوون جو ہے یہ انا کے ساتھ نہیں آ رہا، انا کے فوراً بعد نہیں آ رہا، لیکن عدوون انا کی وجہ سے ہی منصوب ہوا ہوا ہے یہ انا کا ہی اسم، لیکن یہ آگے چلا گیا اور جو اس کے بعد والی آنی والی چیز تھی جو اس کو ہم خبر کہتے ہیں، انا کی خبر کہتے ہیں، وہ گویا کہ پہلے آ گئی. انا عدوون من ازواجکم و اولادکم، یہ ہونے کی بجائے عدوون بعد میں چلا گیا اور جو بعد والا پارٹ تھا وہ پہلے آ گیا. ازواجکم و اولادکم پہلے آ گیا اور عدوون بعد میں چلا گیا، یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، لیکن جو جو اس کی جملے کے اندر پوزیشن تھی، جو اس کا رول تھا، وہ وہی ہے. عدوون جو ہے اصل میں انا کا اسم ہے اور اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. بس ہوا یہ ہے کہ وہ انا کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آ رہا، بلکہ انا سے تھوڑا سا ہٹ کے آگے جا کے آ رہا ہے، اور اس کی خبر جو ہے انا کی خبر وہ پہلے آ رہی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اسمیہ جملوں کے اندر ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اسم جو ہے وہ بعد میں چلا جاتا ہے اور خبر پہلے آ جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا اور انا لگ گیا ساتھ، تو اب اس کی وجہ سے خبر نے تو حالت نصب میں نہیں جانا، حالت نصب میں جو انا کا اسم ہے وہی جائے گا. اسی لیے ہمیں عدوون جو ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بظاہر کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی، لیکن جب ہم نے شروع میں دیکھا تو وہاں پہ انا موجود ہے اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں انا کا اسم ہے. تو انا من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری ازواج میں اور اولاد میں عدوون دشمن ہے، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم پس احتیاط کرو ان سے، بس احتیاط کرو ان سے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین فعل آ گئے، تعفو وتصفحوا وتغفروا، فإن اللہ غفور الرحیم. اور اگر ان تعفو، یہ تعفو کیا ہے؟ افا فعل ہے نا، افا یعفو، یعفو سے یعفونا، تعفو سے تعفونا، نون ہونا چاہیے تھا ساتھ، لیکن وہ نون ڈراپ ہو گیا ہے اس فعل کا، خالی تعفو بچا ہے. یہ نون ڈراپ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. اسی طرح تصفحو، اصل میں تصفحونا تھا، تصفحو رہ گیا. تغفرو، تغفرونا تھا، تغفرو رہ گیا. تینوں کے درمیان وا ہے، یعنی ان تینوں پہ کوئی ایک ہی عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں جو ہیں ان کا نون ڈراپ ہو گیا. فعل مضارع ہے اور نون ڈراپ ہوا ہے، کوئی وجہ ہوگی اس کی نون ڈراپ ہونے کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان استعمال، ان آ گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. یہ حرف ہے، ایسا حرف ہے جو فعل مضارع سے پہلے اگر آ جائے تو اس کو تبدیل کر دیتا ہے.
اور وہ تبدیلی تعفونا نون والے فعل میں یہ ہوگی کہ نون کو ڈراپ کر کے اس کی جگہ الف لگ جائے گا. تعفونا سے تعفو بن گیا، تصفحونا سے تصفحو بن گیا، تغفرونا سے تغفرو بن گیا. اور وا لگا ہوا ہے تو ایک ہی ان نے ان تینوں کو چینج کر دیا. تو اگر تم معاف کرو گے، تصفحو وتغفرو، اگر تم معاف کرو گے، اور تصفحو کا کیا لغوی معنی لکھا ہوا ہے یہاں پہ مجاہد صاحب آپ کے پاس ہے؟ جی شیخ صاحب کیا کہا آپ نے؟ تصفحو تصفہو، تصفہو اس کو میں نے شاید شیئر کیا تھا، صفحہ یصفہو، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، باب فا درگزر سے ہے. کرنا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نظر انداز کرنا ہے، درگزر کرنا. تعفو جو ہے وہ بھی اسی معنوں میں آ رہا ہے نا. تعفو جو ہے معاف کرنا کے معنوں میں، اور تصفحو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز اور درگزر کرنا. اور تغفرو معاف کرنا، مغفرت کرنا، جیسے معاف کرنا. گویا اگر تم معافی والا معاملہ، اگنور کرنے والا معاملہ رکھو گے تو کیا کرو گے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اس پارٹ کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھیے، ان اللہ غفور الرحیم، تو یہ ایک ٹپیکل جملہ اسمیہ ہے جس کے شروع میں انا لگا ہوا ہے. اوریجنل جملہ تھا اللہ غفور رحیم. غفور رحیم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے، دو خبریں ہیں جو اکٹھی ہیں. غفور ایک خبر ہے، رحیم دوسری خبر ہے. اور اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لفظ اللہ حالت نصب میں کیوں آ گیا؟ انا اس سے پہلے لگ گیا. تو اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا، اب یہ انا کا اسم کہلائے گا. اور غفورن جو ہے یہ انا کی خبر کہلائے گی، اور رحیمن جو ہے اس کو آپ انا کی دوسری خبر کہہ لیجئے. یعنی دو خبریں بھی ہو سکتی ہیں جملے میں. اور اگر آپ آئسولیشن کے اندر دیکھیں غفورن رحیمن کو، تو پھر آپ کو یہ ایک مرکب توصیفی نظر آئے گا، سمجھ میں آئے گا مرکب توصیفی کے طور پہ. تو یہ بڑا ٹپیکل یعنی ایک آسان سادہ جملہ اسمیہ اور انا کے ساتھ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. انما کا معنی کیا ہے؟ انما محض کے معنوں میں آتا ہے نا، فقط. جی بالکل ٹھیک ہے، فقط، محض کے معنوں میں. اموالکم، مال کی جمع، اموال، تمہارے مال. واولادکم، اور تمہاری اولاد. فتنہ، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، آزمائش. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو فقط آزمائش ہے.
انما محض اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیے، اس پارٹ کو، تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، سادہ جملہ اسمیہ ہے. اللہ اجر عظیم اس کے پاس ہے، عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اللہ مبتدا ہے اور باقی پارٹ جو ہے وہ اس کی خبر ہے. عندہ اجر عظیم. فاتقوا اللہ، پس اتقو، تم سب ڈرو، اللہ، اللہ سے. بس تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، پرہیزگاری کرو، اللہ سے ڈرو. جس سے ڈرنا ہے وہ مفعول ہوگا، اس لیے وہ حالت نصب میں نظر آئے گا. تو لفظ اللہ جو ہے یہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. مستطاعتم، اللہ سے ڈرو جو استطاعت تم رکھتے ہو، جتنی استطاعت تم نے رکھی، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور سنو، واسمعوا، اور تم سب سنو، واطیعوا، اور تم سب اطاعت کرو. سنو اور اطاعت کرو، سنو اور مانو. واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور تم سب خرچ کرو. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہے، لِأَنفُسِكُم، تمہارے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے، مطلب تمہارے لیے. نفس کی جمع انفس، اور انفسکم نہیں ہے، انفسکم ہے، اس لیے کہ لام زیر لی حرف جر لگ گیا پہلے. لِأَنفُسِكُم خیرن، بہتر ہے، لِأَنفُسِكُم تمہارے، تمہارے لیے. واسمعوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُم، بہتر ہے تمہارے لیے. وَمَن يُؤْقَ، اور جو یُؤْقَ، وقا، یقی، وقا کا مطلب وہ بچا، یقی وہ بچتا ہے، یؤقا وہ بچایا گیا، بچایا جاتا ہے. پیسو وائس ہے یہ، یقی سے یؤقا، یہ پیسو وائس ہے. چونکہ کمزور حرف والا ہے اس لیے اس میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی، لیکن یہ پیسو وائس ہے. یؤقا جو بچا لیا جائے.
शुह नफ्सिही वमन युqa शुह नफ्सिही। शुहा, शुहा का क्या मानी आ रहा है जी? अगर किसी ने देखा हो वोकैबुलरी के अंदर या इसका कोई तफसीली मानी देखा हो। वो कहते हैं लालच करना, शुहुन लालच। लालच के मानों में शुह नफ्सिही, नफ्सी ही उसका नफ्स, उसके नफ्स का लालच, इसी मानों में आएगा। फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो सब, वही सब तो फलाह पाने वाले हैं। सर ये इसमें मुसहफ में इसमें बुखल का मतलब ये है, बुखल से, शुहा बुखल से। बुखल के मानों में, जी तो जो बुखल से बच गया, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो हैं फलाह पाने वाले। वअनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, और तुम सब इन्फाक करो। ये लफ्ज इन्फाक जो है, ये हमने पिछली सूरा में सीखा था। नफाक का ऑपोजिट है गोया कि ये, और हमने इसको पढ़ा था कि ये गोया नफाक का इलाज है। उस सूरा के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र था और निफाक का जिक्र था, सॉरी इन्फाक का जिक्र था। और ये गोया के इन्फाक जो है ये निफाक के इलाज के तौर पे प्रेजेंट किया गया था। तो ये निफाक का इलाज है इन्फाक। यहाँ पे भी वही वर्ड आ रहा है, अनफिकू, तुम सब इन्फाक करो। अभी हम इसको उर्दू में यानी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इन्फाक की टर्म भी यूज कर सकते हैं हम। इन्फाक खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। वानफिकू, और तुम सब इन्फाक करो। खैरल लिअनफुसिकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। खैरन क्यों, खैरुन क्यों नहीं है? जी खैरुन क्यों नहीं है? खैर हालत नसब में क्यों है, खैरुन क्यों नहीं है? क्या वजह हो सकती है जुमले में किसी इस्म के हालत नसब में जाने की, और क्या वो वजह यहाँ मौजूद है? अगर जुमला जो है वो फेलिया हो, तो एक वजह जो हमने पढ़ी है वो ये है कि एक इस्म मफूल बन के आ जाए फेल का, तो हालत नसब में होगा। ये जुमला अगरचे इसमें आपको वस्माऊ व अतीऊ व अनफिकू अफ़आल नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या खैरन किसी भी सूरत में मफूल बन के यहाँ पे आ रहा है? क्या मफूल बनता हुआ नजर आ रहा है खैरन? जी, किसी के जहन में क्या खैरन इस जुमले में कोई मफूल बनता हुआ नजर आ रहा है? शेख सर साहब ये अनफिकू ना खर्च करें, तो अनफिकू फेल का मफूल है हो ना, क्या सकता है? खर्च करें? यानी माल के मानों में आ रहा है। अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि यह अनफिकू का मफूल बन रहा है। जी अनफिकू जी में क्योंकि फेल और फाइल है और ये उसका मफूल है, और माल के मायनों में और कोई वजह हो सकती है जी? क्या जुमले में कोई लफ्ज हालत नसब में किसी और वजह से भी आ सकता है? वो हाल भी आता है, हाल। हाल जो है
جو اس جملے کو فردر ایکسپلین کر رہا ہو ورڈ، وہ بھی حالت نصب میں آتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ مفعول ہو تو ہی حالت نصب میں ہو، ہم نے سر وہ بلکہ پڑھا تھا نا کہ جو ڈفرینٹ حالتیں ہیں، کہاں پہ کس وقت کیا چیز، تو اس طرح بھی یہ فعل بن حالت نصب میں آ جاتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر اس پہ تو غور یہ اس کریں میں کچھ شرط کا تین بھی نہیں نکلتا پھر، شرط والا بھی نہیں نکلتا کہ یہ آپ کریں تو خیر الانفسکم. دیکھیں اگر ہم شرط کے لیے دیکھیں، شرط اگر نکلتی بھی ہو، اگر جملے کے اندر آپ کو ٹرانسلیشن میں اس کی شرط محسوس بھی ہوتی ہو، تو بھی شرط کی وجہ سے تبدیلی جو ہے وہ حالت نصب میں جانے والی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی وجہ سے تبدیلی جو آئے گی وہ آئے گی فعل مضارع کے وہ اوپر. فعل مضارع میں جو تبدیلی. جی جی وہ فعل مضارع میں آئے گی. اور گرامر والے وہ چیزا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خیرن ایز اے صفت بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ چھپا ہوا ہے جو کہ مال ہے. ہو سکتا ہے، سر لیکن دونوں صورتوں میں چاہے اس میں صفت موصوف ہو چاہے یہ اکیلا ہو، سوال یہ ہے کہ صفت موصوف یا اکیلا اسم حالت نصب میں کیوں چلا گیا. سر اس کی تو وجہ تو نہیں جی ہے کہ پورا سینٹینس ایک ہی ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، جو انا لگا ہے اس کے لیے عدوً کے لیے. اسی طرح یہ فقرہ آخر پر یہ وہی سینس جا رہی ہے جہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو رہا ہے مفلحون تک. وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی وجہ سے انا کی وجہ سے تو نہیں، یہ انا کا اسم تو نہیں یہ بھی. نہیں، انا کا اثر تو اس کے جملے میں ختم ہو گیا. وہ جملہ جو ہے وہ لکم پہ جا کے ختم ہو گیا تھا. انا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہاں پہ آ کے جملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد فاحذروہم، یہ ایک اور سمجھ لیں کہ جملہ شروع ہو گیا. وَإِن ٹھیک ہے سر. تعفوا وتصفحوا، یہ مزید جملہ شروع ہو گیا. اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ ایک اور جملہ شروع ہو گیا. تو وہ تو پیچھے رہ گیا. یہ ہے، یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ فَاتَّقُوا وہ حالت اللَّهَ والا ہی مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم. یہاں پہ ہم خیرن کو ایک ایسے لفظ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ اٹ سیلف خود مفعول بن کے تو نہیں آ رہا، اس کو مفعول تو نہیں کہیں گے ہم. انفقو خیرن نہیں ہو سکتا. خیرن کا مطلب ہے بہتر. انفقو جو ہے وہ کسی چیز کو خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، مال کو خرچ کرنے کے لیے. جیسے اگر لکھا ہوتا انفقو اموالکم، ٹھیک ہے نا، تو وہ اموالا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ انفقو کا مفعول بن کے آیا ہے، لیکن وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. خیرن موجود ہے جو مفعول نہیں ہے. تو اب وہ اور ریزنز جو ہیں ان پہ غور کیجئے جو کسی لفظ کو منسوب کر دیتی ہیں، مفعول نہیں ہوتی لیکن منسوب کر دیتی ہیں. وہ ریزنز کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک بڑی ریزن جو ہم نے پڑھی، جو گویا کہ باقی تمام ریزنز کو کور کرتی ہے، کبھی ایک حالت میں، کبھی دوسری حالت میں، کبھی تیسری حالت میں، کہ وہ فعل جو ہے وہ کیسے پرفارم ہوا، کس جگہ پہ پرفارم ہوا، ہے. جی کس وقت بالکل پرفارم ہوا، کس ہاں حالت میں پرفارم ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں. وہ سارے الفاظ یا وہ سارے الفاظ جو فعل کو یا کام کرنے کو یا اس کام کے ہونے کو ایکسپلین کر رہے ہوں،
اس کو فردر ایکسپلین کر رہے ہوں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو فردر ایلیبوریٹ کر رہے ہوں، وہ حالت نصب میں آ جاتے ہیں. فعل ہونے کے اندر ظاہر ہے فعل کے اندر مفعول بھی موجود، فعل ہوگا تو کوئی یعنی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، کوئی کام ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے انفقو ہے، انفقو ایک ریزن یہاں پہ یہ بھی لکھی جا سکتی ہے کہ انفقو جو ہے وہ کوئی چیز ہوگی جس کو انفاق کیا جائے گا، جس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز کا انفاق کیا جائے گا، مال ہوگا یا کوئی جس چیز کے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لانفسکم. تو یہ گویا کہ اسی جملے کو فردر ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے. تو جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو حالت نصب میں جملے میں نظر آ رہے ہوں اور آپ کو بظاہر وہ کوئی جیسے اگر فعلیہ جملہ ہے تو وہ مفعول بن کے نظر نہیں آ رہا یا مفعول کے طور پہ ایکسپلین نہیں ہو سک رہا، تو وہ مفعول کے بارے میں کوئی اور چیز بتا رہا ہوگا یا فعل کے ہونے کے بارے میں کوئی اور چیز بتا رہا ہوگا. وہ لفظ جو ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا، وہ اسم جو ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا. گویا کہ یہ مفعول کے متعلق کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ ٹرم متعلق کی ہم نے اصل میں پڑھی نہیں ہے تو ہم اس لیے اس کو ابھی فردر اس پہ تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے ہم اس حساب سے ہی اس کو ریفریش رکھیں گے کہ ایسے الفاظ جو فردر ایلیبوریٹ کر رہے ہیں جملے کو، اس فعل کے واقع ہونے کو یا مفعول کو، وہ الفاظ جو ہیں وہ بھی حالت نصب میں آ رہے ہوتے ہیں. جزاک اللہ جی. اچھا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا، وَمَن يُوقَ اور جو بچا لیا گیا، وقا یقی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نے پڑھا تھا نا، قُوا کا مطلب بچاؤ،